ورڈپریس کیا ہے؟ اگر آپ کسی بھی پروفیشنل سے یہ سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ ورڈپریس ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ کیا صرف ورڈپریس ہی ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، سی ایم ایس ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور سی ایم ایس موجود ہے؟ ورڈپریس کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور کس ٹائپ کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں؟ ورڈپریس کے ذریعے آپ ورڈپریس پہ کام کر کے کس طریقے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم آپ کے کنٹینٹ اور لے آؤٹ دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کنٹینٹ کو چینج کرنا ہے تو اس سے لے آؤٹ یا ڈیزائن چینج نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس رسک یہاں پہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ مینس اگر کل کو آپ اپنا کنٹینٹ چینج کرتے ہیں تو آپ کا ڈیزائن یا لے آؤٹ چینج نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی۔ جب انٹرنیٹ کے بالکل شروع کے دور میں جب کوئی بھی ویب سائٹ بنائی جاتی تھی تو اس میں ہر پیج ایک ایچ ٹی ایم ایل ویب پیج ہوا کرتا تھا، اسی کے اندر ساری اسٹائلنگ، اسی کے اندر پیج کا لے آؤٹ اور کنٹینٹ ہوا کرتا تھا۔ لیکن انٹرنیٹ نے بھی ساتھ ساتھ ترقی کری اور اسی طریقے سے ویب سائٹ اب کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، اور ایک نان ٹیکنیکل یوزر بھی اپنے کنٹینٹ کو چینج کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شروع میں ان سے یہی ریکمنڈ کروں گا کہ ایک ورڈپریس کے ڈیولپر سے اپنی ویب سائٹ ضرور بنائیں اور اس کے بعد آپ اپنا کنٹینٹ چینج کرتے رہیں۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ریپیٹیشن کنٹینٹ کی اوائڈ ہونے لگی۔ مینس اس کے اندر آپ کا ہیڈر الگ ہے، فوٹر الگ ہے، اور ایک ہی پوسٹ یا ایک ہی پیج آپ ملٹیپل جگہوں پہ دکھا سکتے ہیں۔ تو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے آپ اپنی ویب سائٹ کو ایزلی مینٹین رکھ سکتے ہیں، اپنے کنٹینٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اور ایزلی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن کیا ورڈپریس ایک واحد کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے؟ نہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم موجود ہے، جیسے کہ جملہ، ڈربل اور بے شمار کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم آپ کو ملیں گے۔ اب ہم ورڈپریس کیسے بیٹر ہے باقی کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم سے، تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ورڈپریس ایک فری اینڈ اوپن سورس سی ایم ایس ہے، جسے آپ کسی بھی سرور پہ آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور ہائیلی ایکسٹینڈیبل ہے۔ مینس پہلے سے آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں پلگ ان اور تھیم موجود ہے جو نیو ڈیولپمنٹ آتی ہے یا کوئی بھی نیو فنکشنلٹیز کسی بھی ویب سائٹ میں اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کے پاس پہلے سے پلگ ان یا تھیم کی شکل میں موجود ہے۔ ہیوج کمیونٹی ہے، سب سے زیادہ یوز کرنے والی جو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ورڈپریس ہے، اور یہی چیز ورڈپریس کو ایک بیسٹ اور بیٹر سی ایم ایس میں شمار کرتی ہے۔ بہت زیادہ ریسورسز آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی نئی فنکشنلٹی آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اندر چاہیے
تو آپ کو ایک ڈیٹا انٹری کرنے والا ورڈ پریس ڈیولپر بھی آپ کو پاس ملے گا، اور ایک ایکسپرٹ جو آپ کو کوئی بھی نئی فنکشنلٹی بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپڈیٹ اینڈ اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ایشو آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی نہیں آتا، کیونکہ ایک بگ کمیونٹی ہے اور ایک اوپن سورس مینجمنٹ سسٹم ہے، تو جتنے بھی ڈیولپر ہے وہ جیسے ایک بڑی کمپنی ہے، پروفیشنل ہے، اسکل لیول پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو کوئی بھی ایک سیکیورٹی ایشو آتا ہے تو اس کو بہت جلدی فکس کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو اس چیز میں نہ سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا ہے، بس سمپل اپنی ایک ویب سائٹ بنا لینی ہے، اور ہر کمپنی کی اور ہر بزنس کی ایک ویب سائٹ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ ورڈ پریس ایک بیٹر وے ہے ویب سائٹ بنانے کا۔ ورڈ پریس سے آپ کس طرح کی ویب سائٹ بلڈ کر سکتے ہیں، کس طرح کی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ورڈ پریس بالکل شروع میں بلاگ اور آن لائن پبلیکیشن کے لیے یوز ہوا کرتا تھا۔ بلاگ میں سمپل آپ کے پاس کچھ پوسٹ ہوا کرتی ہیں، اور جس کے ذریعے آپ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ بلاگ کریٹ کر سکتے ہیں ورڈ پریس کے اندر۔ اس کے بعد ورڈ پریس کو براؤچر اور پورٹ فولیو سائٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ براؤچر کسی بھی بزنس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے، اور جو سروسز وہ دے رہے ہیں اس کی انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی پروفیشنل کی، جیسے آپ کے پاس آپ سی وی کریٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے پورٹفولیو ویب سائٹس ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ورڈ پریس کو آن لائن اسٹور کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور اب ورڈ پریس ای کامرس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ ورڈ پریس بذات خود نہیں، لیکن ورڈ پریس کا پلگ ان وو کامرس بہت زیادہ یوز ہوتا ہے فار ای کامرس سائٹ۔ ایونٹ اینڈ پوڈ کاسٹ ویب سائٹس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں۔ آن لائن کورس سائٹس، آپ اپنا کورس پبلش کر سکتے ہیں جس میں لفٹر LMS سر فہرست ہے۔ ڈائریکٹریز اور جاب پورٹل آپ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا ویب سائٹس کے لیے بھی ورڈ پریس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کام کی بات پہ کہ ورڈ پریس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو جو سب سے آسان طریقہ ہے اور مشکل بھی ہے، آسان اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ کو اتنی ٹیکنیکل نالج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو کانٹینٹ رائٹنگ آنی چاہیے۔ آپ اپنا کانٹینٹ پبلش کریں گے اور ایڈ کے ذریعے پیسے کمائیں گے۔ تو آپ نے ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے جو یوزر ہوں گے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ تاکہ آئیں اور کانٹینٹ کو ریڈ کریں۔ اور اگر آپ کے یوزر ویب سائٹ کے یوزر زیادہ ہو جاتے ہیں تو مختلف کمپنیز آپ کے ویب سائٹ کے اوپر آ کے ایڈ لگاتی ہیں، اور آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ پیسے کما سکتے ہیں۔ ورڈ پریس کے ذریعے آپ اپنے لوکل بزنس کو آن لائن بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے کسٹمر کو آپ کی ویب سائٹ، آپ کے کمپنیز کے بارے میں پتہ چل سکے کہ آپ کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اپنے پروڈکٹ یا کوئی بھی سروسز آن لائن سیل کرنی ہے تو آپ ورڈ پریس کے ذریعے ایک ویب سائٹ بنائیں، اس پہ اپنی سروسز اور پروڈکٹ رکھیں اور آن لائن سیل کرتے جائیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں اور کورس یا کسی بھی شعبے میں مہارت رکھتے ہیں تو اپنا ایک کورس بنائیں، کورس سیل کریں۔ اور اگر آپ کے
اسٹوڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا کورس بہت اچھا کنٹینٹ کے ساتھ ہے تو آپ اس کی ممبرشپ یا سبسکرپشن بھی سیل کر سکتے ہیں۔ سب سے آخری پوائنٹ پہ آتے ہیں جو میں آپ کو اس پوری ویڈیو سیریز کے اندر سکھاؤں گا کہ آپ ورڈ پریس کی سروسز کیسے سیل کر سکتے ہیں، لوگوں کو ویب سائٹ بنا کے کیسے دے سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، آپ کو ہر چیز سکھائی جائے گی یہاں پہ۔ کہاں سے آپ کو کلائنٹ ملیں گے، کن کلائنٹ کی آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے، اور کس طرح سے آپ نے ویب سائٹ کو کریٹ کرنا ہے، اور ویب سائٹ کی کسٹمائزیشن کے الگ پیسے ہوتے ہیں۔ منتھلی آپ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے چارج کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو انفارمیشنل ہوئی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ نئے آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔